السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل۔ آج منگل ہے 14 اپریل 2026، جب صبح خصوصی ویلاگ کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے بیچ ایک اور نشست ہونے جا رہی ہے، وہ بھی جمعرات کو۔ یہ دعویٰ کس نے کیا؟ بعد میں CNN، نیو یارک ٹائمز، CBS اور خود ٹرمپ نے کیا کہا اس سلسلے میں؟ اسلام آباد سے کچھ معتبر حلقوں نے ہمیں کیا خبر دی؟ یہ ہے بنیادی موضوع جو ہمیں دیکھتے ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے، اور انہیں یاد ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں جی پاکستانی صحافی بھی خبر نہیں دیتے، تو ہم پہلا جب راؤنڈ ہوا تھا اس کے فوراً بعد صبح سویرے آپ سے عرض کی تھی کہ بیک ڈور روابط جاری ہیں، انٹیکٹ ہیں، جس کی تصدیق اب ایرانینز بھی کر رہے ہیں اور امریکی بھی، اور بہت جلد دوسری نشست بھی ہوگی۔ تو وہ خبر درست معلوم ہو رہی ہے، لیکن یہ جو جمعرات کا دن اور اسلام آباد کی کہانی ہے، یہ کسی حد تک درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے خبر کا آغاز کہاں سے ہوا تھا۔ پھر ایک سابق CIA کے ڈائریکٹر گزرے ہیں، جان برینن، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، بلکہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ٹرمپ کو 25ویں ترمیم کے تحت فارغ کر دیا جو امریکہ کی 25ویں ترمیم ہے، وہ آگے جا کے واضح کرتا ہوں۔ ان کا ماننا ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہے نا، یہ مقبوط الحواس ہو چکے ہیں، تو انہیں فارغ کیا جائے۔ تو یہ دعویٰ انہوں نے کیوں کیا؟ تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو پوپ لیو کے حوالے سے میں نے گفتگو کی، روحانی پیشوا جو ہیں، تو ان کے اوپر جو پھڈا کیا ہوا ٹرمپ نے، تو اس کی ترکی بہ ترکی جواب دیتے ہوئے انہوں نے ایک تصویر پوسٹ کی تھی ٹروتھ سوشل کے اوپر، اپنے آپ کو ایک مسیحا کے روپ میں، وہ انہوں نے ڈیلیٹ کر دی ہے۔ ٹرمپ مجبور ہوئے کہ اس کو ڈیلیٹ کریں۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیتھولک ووٹر کتنے ہیں امریکہ کے، دباؤ کیا تھا، اور پھر جو انہوں نے اس کی وضاحت کی وہ بڑی عجب اور دلچسپ ہے، وہ سننے سے تعلق رکھتی ہے، میں بیان کروں گا آپ کی خدمت میں۔ اور پھر آپ نے ہرمز کی جو بندش کا معاملہ ہے، وہاں پاسداران انقلاب نے ایک دعویٰ کیا ہے، اور ایران کے ذمہ داروں نے اگر جنگ ان پہ نافذ کی گئی تو اس کا لائحہ عمل بھی بیان کیا ہے۔ ایک خبر براک ڈیوڈ نے دی کل، وہ میڈیا سے تھوڑی سی اوجھل رہی۔ 20 سال کی ایک پیشکش کی گئی ایران کو مذاکرات کے دوران، وہ ایران نے ماننے سے انکار کیا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے بھی دعویٰ کیا اس حوالے سے، وہ بھی بیان کروں گے، تو میرے ساتھ اگر آج تھوڑی دیر آپ قیام کریں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ سب سے پہلے یہ جو خبر ہے نا جی کہ جمعرات کو اسلام آباد میں دوسری نشست ہوگی مذاکرات کی ایران اور امریکہ کے بیچ، اس خبر کا آغاز ہوتا ہے عرش عزیزی نامی ایک ایرانی کامنٹیٹر کی جانب سے۔ یہ خود کو شیعہ مارکسسٹ کہتے ہیں۔ میں نے کھنگالنے کی کوشش کی تو بحثیت مجموعی وہاں پہ جو ایران میں نظام ہے یا حکومت ہے اس کے جو حامی ہیں ان کے ہاں کوئی زیادہ مقبول یہ نہیں ہے۔ اس کا ایک ثبوت مجھے ملا کہ یہ پھر جو اسرائیل کا چینل ہے جافا سے جو آپریٹ ہوتا ہے I-24، وہاں بھی ویڈیو کی صورت میں کامنٹری کرے تھے اسی دعوے کے اوپر۔ یہ کہتے ہیں جو میرے سورسز ہیں وہاں پہ ایران میں، تہران میں، یہ کہتے ہیں جی یہ آتھر بھی ہیں واٹ ایرانینز وانٹ، ایرانین کیا چاہتے ہیں اس کے اوپر انہوں نے کتاب بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو بہرکیف ان سے آغاز ہوتا ہے جو میری تحقیق ہے۔ اس کے بعد جا کے پھر ہمارے صحافی بھی آتے ہیں، انٹرنیشنل صحافی بھی آتے ہیں، لیکن اس میں بنیادی اور باریک فرق سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اپنی ناقص جو استعداد ہے اس کے مطابق۔ یہ فرماتے ہیں جی نیکسٹ راؤنڈ آف ایران US ٹاکس ول بی ہیلڈ ان اسلام آباد آن تھرسڈے، اے سورس ٹولڈ می فرام تہران، ان کا یہ دعویٰ تھا، اور وہ ٹاکس جو ہیں وہ نچلے لیول پر ہوں گی۔ پھر یہ چلے جاتے ہیں وہاں پہ I-24 نامی چینل جس کا میں نے ذکر کیا، وہاں بھی اینکر ان سے گفتگو کرتی ہے تو اس نے یہی بات کی، لیکن تب یہ تھرسڈے والے دعوے سے تھوڑا پیچھے ہٹتا دکھائی دیا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں مقامی صحافی بھی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، انہوں نے بھی خبر دی کہ ہاں کہانی تو جاری ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم شاید ان چند ایک لوگوں میں سے ہوں جو پہلے راؤنڈ جب ختم ہو لوگوں کا ناکام ہو گئے تو عرض کی تھی نہیں، بیک ڈور رابطے جاری ہیں اور اس کے نتیجے میں دوسرا راؤنڈ بھی ہوگا، اسلام آباد نہ ہو کسی اور جگہ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ اس کی تصدیق بھی ہو رہی ہے۔ اب بتاتا ہوں کیسے، ٹرمپ نے خود بھی اس کا اعلان کیا ہے۔ اب اس کے بعد آ جاتی ہیں ایک صحافی ہیں جو کہ کور کرتی ہیں وائٹ ہاؤس کو، CNN سے ان کا تعلق ہے، ان کا نام ہے الینا ٹرین۔ یہ جو ہیں وائٹ ہاؤس کو کور کرتی ہیں، یہ کہتی ہیں کہ ٹرمپ حکام انٹرنلی اندرون کھاتے میں وہ ڈسکشن کر رہے ہیں ممکنہ طور پر دوسرے راؤنڈ کے مذاکرے کے لیے ان پرسن، وہ بھی ان پرسن میٹنگ ود ایرانین آفیشل بیفور سیز فائر ایکسپائرز نیکسٹ ویک، اگلے ہفتے چونکہ 21-22 کو سیز فائر ختم ہو رہی ہے۔ یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ امکان کیوں روشن ہے مذاکرات کا، کیونکہ آپ نے ہرمز کی نیول بلاکٹ کا صرف کہا ٹرمپ نے، اور جو حملے تھے وہ روکے ہوئے ہیں، اور پاکستان نے جو اس دن مذاکرات جب ختم ہوئے تو یہ دونوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ سیز فائر پر عمل درآمد جاری رکھیں، اور ٹرمپ نے بھی کہا کہ اس وقت لڑائی نہیں ہو رہی، تو حملے بند ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بات چیت چل رہی ہے، یہ بنیادی ایک دلیل ہے۔ تو یہاں یہ جو خاتون صحافی ہیں وائٹ ہاؤس کی CNN کی، انہوں نے کہا کہ ان کے ذرائع بتا رہے ہیں وہ لوگ جو مذاکرے سے، اس عمل سے
کا حصہ ہیں، ان میں سے کسی سے اس کی بات ہوئی اور اس نے کہا کہ یہ بہت جلد ان پرسن میٹنگ ایرانین آفیشل کے ساتھ ہونے جا رہی ہے سیز فائر سے پہلے، تو اس کا مطلب ہے جلد آنے والے دنوں میں ہو رہی ہے۔ اب اطلاع یہ کہ جمعرات کی بجائے شاید یہ ہفتہ ہو جائے، دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، جمعرات کی میرے پاس تصدیق نہیں ہو پا رہی، وہ خبر درست نہیں ہے، پہلے میں یہ واضح کر دوں، ہو ضرور رہی ہے۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ جو حکام ہیں امریکہ کے وہ ممکنہ تاریخ اور مقام کا جائزہ بھی لے رہے ہیں۔ ابتدائی سطح پر اس سلسلے میں بات چیت آگے بڑھ رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ۔ ہفتے کو ممکنہ طور پر اسلام آباد، جنیوا، ویانا یا استنبول میں مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ پھر میں نے مزید جانچ پڑتال کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا 2 ہی جگہیں ہیں جو فائنل ہوں گی، یا اسلام آباد یا پھر جنیوا۔ آگے چلتے ہیں، رائٹرز کی صحافی ہیں طلا رمضان، یہ جو مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ کو کور کرتی ہیں وہاں پہ رائٹرز کے لیے، یہ کہتی ہیں، انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ یو ایس آفیشل نے مجھے بتایا ہے کہ کنٹینیوڈ انگیجمنٹ ہے ایران اور امریکہ کے بیچ اور بہت ہی تیزی سے یہ آگے بڑھ رہی ہے، ایک ایگریمنٹ کی جانب جا رہی ہے۔ پھر سی بی ایس کو میں نے دیکھا، سی بی ایس نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ امریکی اور ایرانی حکام جو ہیں وہ اسٹل ان کانٹیکٹ ہیں، پچھلے ہفتے جو مذاکرات ہوئے اس کے بعد بھی رابطے میں ہیں اور فارورڈ موشن کے ساتھ یہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ یہ 2 دعوے ہو گئے۔ پھر میں نے دیکھا ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں۔ ٹرمپ سرکار نے اس سلسلے میں بتایا کہ جناب میرے ساتھ وہ رابطے میں ہیں اور ان میں سے جو رائٹ پیپل ہیں ایران کے وہ مجھ سے رابطے میں ہیں، بےتاب ہیں ڈیل کرنے کے لیے۔ اس سے سوال پوچھا کہ اگر ڈیل نہ کی انہوں نے پھر کیا کریں، کہتا ابھی میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ بھی دوسری دلیل ہے، ایک تو حملے رکے ہوئے ہیں امریکہ کی جانب سے، دوسرا اس بارے میں کوئی دھمکیہ بیز لہجہ نہیں اختیار کیا، یہ بھی دلیل ہے کہ ہاں رابطہ کاری ہو رہی ہے۔ اب میں ذرا وہ کہانی آپ کو سنا دوں جو ایران کو پیشکش کی گئی۔ ایران کو جو پیشکش کی گئی 20 سال والی، وہ براک ریوٹ جو ایکسیس والا ہے، جو کسی زمانے میں اسرائیلی فورسز میں بھی رہا، سی این این میں بھی رہا، اس کا دعویٰ ہے، اس کا بڑا ایکسکلوسیو رابطے ہیں امریکی حکام کے ساتھ اعلیٰ سطح پہ۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اصل میں جو مذاکرات ہوئے ابھی ریسنٹلی، اس میں ایران کو ایک پیشکش کی گئی تھی 20 سال کی۔ وہ پیشکش یہ تھی کہ 20 سال کے لیے آپ یورینیم پر عارضی جو موٹوریم ہے وہ نافذ کر لیں، یعنی عارضی پابندی کر لیں، اسے عارضی طور پر اسے روک دیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بینک نے صارفین کو 6 ماہ کا موٹوریم دیا، 6 ماہ کا وقت دے دیا، اس طرح سے یہ گنجائش کہہ سکتے ہیں آپ اسے۔ تو وہ اس نے دعویٰ کیا کہ ایران کو پیش کیا گیا جو ایران نے قبول نہیں کیا۔ ٹرمپ نے خود بھی تصدیق کی کہ اصل مسئلہ جوہری ہتھیار ہے، کہ وہ حق ایران کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ باقی تمام نکات پر بات چیت تقریباً مکمل ہو چکی ہوئی تھی۔ ہماری انڈرسٹینڈنگ بھی کچھ ایسی بن رہی تھی مذاکرات کے دور کے بعد، اور آپ نے ہرمز کا ایک مسئلہ تھا، وہ آئی تھنک اگر اس مسئلے کا حل نکل آتا تو وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا۔ یہ ایران نے ماننے سے البتہ بالکل انکار کیا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اب میں ذرا جان برینن کا ذکر کروں۔ جان برینن سی آئی اے کے سابق ڈائریکٹر رہے ہیں میرا خیال ہے اوباما دور میں، تو انہوں نے وہاں پہ ایم ایس ناؤ پہ گفتگو کی، جو گارڈین اخبار نے بڑی تفصیل سے ان کے اوپر مضمون چھاپا، وہ میں پڑھ رہا تھا رات گئے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ ٹرمپ جو ہیں مخبوط الحواس ہو چکے ہیں، ذہنی صلاحیت کھونے کی بنیاد پر انہیں امریکی آئین کے مطابق عہدے سے ہٹایا جائے۔ امریکی آئین کی شق 25 ہے جو رکھی اسی لیے گئی تھی، غالباً 67 یا 68 میں متعارف کروائی گئی تھی کہ نائب صدر اور کابینہ کی اکثریت اگر بندہ مس فٹ ہے، پرفارم نہیں کر پا رہا تو اسے ہٹا سکتے ہیں۔ تو جان برینن کہتا ہے کہ اس نے جو 7 اپریل کو اسٹیٹمنٹ دی تھی ایرانی تہذیب ختم کرنے کے حوالے سے، سویلائزیشن کے خاتمے کی، اس بنیاد پر اس نے جملہ بولا کہ دس پرسن از کلیئرلی انہنجڈ، کہ یہ بالکل غیر منطقی، جذباتی اور حواس کھو بیٹھنے والی گفتگو کرتا ہے۔ اس کی بنیاد پر شاید 25ویں ترمیم متعارف ہی یہ سوچ کے امریکی بڑوں نے کروائی تھی کہ ٹرمپ جیسے شخص سے پالا پڑے تو اس کو علاج کیا ہے۔ اب 70 سے زائد جو ڈیموکریٹس ہیں انہوں نے بھی مطالبہ کر رکھا ہے کہ 25ویں ترمیم کا نفاذ کر کے اسے اتارا جائے۔ پریکٹیکلی دیکھا جائے، امریکی نظام کو سمجھا جائے تو یہ تقریباً مشکل ہے اس وقت صورتحال۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جے ڈی وینس جو ہیں، جو مذاکرات میں آئے، ہمارے ہاں تو وہ وینس برادری کی وجہ سے مشہور ہوئے، ان کے حوالے سے سی این این نے ایک سروے جاری کیا، وہ خود بھی منفی میں جا چکے ہیں۔ ان کی ریٹنگ جو ہے وہ بھی 21% گر چکی ہے سن سٹارٹ آف ٹرم ان 2025۔ وہ -18 کی ریٹنگ ان تک پہنچی۔ ظاہری بات ہے ان کے صدر کی اگر ریٹنگ گئی ہے، مائنس میں گئی تو ان کی بھی جانی ہے۔ تو یہ ابھی تو مشکل لگ رہا ہے، مڈ ٹرم میں دیکھیں کیا نکلتا ہے۔ تو والس آگے تو انہوں نے کہا جی ان کو ذہنی توازن درست نہیں ہے، عجیب و غریب گفتگو کرتے ہیں تو انہیں فارغ کیا جائے۔ یہ میں نے جان برینن کا ذکر اس لیے کیا کہ کل شام جب میں وی لاگ کر رہا تھا اور تب انہوں نے اپنی ٹروتھ سوشل پہ جو تصویر پوسٹ کی تھی، خود کو مسیحا کے روپ میں پیش کر کے، ایک ہاتھ سے روشنی پھوٹ رہی ہے، ایک ہاتھ ایک مریض کے سر کے اوپر ہے، نیچے ایک نرس بیٹھی ہے، ایک سپاہی ہے، دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے امیجز بنائے ہیں۔
یہ پوپ کے ساتھ جو پھڈا تھا اس کے تناظر میں، کیونکہ پوپ نے کہا تھا پوپ لیو نے کہ جنگ ختم کریں، جنگ حل نہیں ہوتی، تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو دہشت گردوں کا حامی ہے اس کو، تو اس نے معذرت کرنے سے بھی انکار کیا کہ میں ان سے پوپ لیو سے معافی نہیں مانگوں گا۔ البتہ جب دباؤ بڑھا، بہت زیادہ ریپبلکنس اور ڈیموکریٹس نے خود اور ریپبلکنس نے اعتراض کیا کہ یہ بلاسفیمس ہے، توہین ہے، یہ ایسے نہ کیجیے۔ خود ایران کے حکام نے کہا، کیونکہ ظاہری بات ہے ہم مسلمان ہیں، ہمارے نزدیک تمام انبیاء اکرام جو ہیں، صحابہ اکرام ہیں، ان سب کی عزت، ان سب کا جو تقدس ہے وہ بہت اہم اور اہمیت رکھتا ہے۔ تو ایرانینز نے کہا کہ یہ تو توہین کے زمرے میں آتا ہے۔ خود امریکہ سے آوازیں اٹھیں، بہت زیادہ جب شور شرابہ ہوا تو اس نے کیا کیا، وہ ٹروتھ سوشل کی جو پوسٹ تھی وہ ڈیلیٹ کر دی، معافی مانگنے سے البتہ انکار کیا۔ ڈیلیٹ کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ معافی میں بالکل نہیں مانگوں گا۔ ڈیلیٹ اس لیے کی ہے کہ وہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو جیسس کرائسٹ کے روپ میں پیش کیا، غلط ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں نے تو اپنے آپ کو ایک ڈاکٹر کے روپ میں پیش کیا ہے کہ میں کسی بندے کی جو بستر پہ پڑا ہوا اس کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں، تو میں ڈاکٹر کے روپ میں تھا۔ یعنی جان برینن کے جو مطالبہ ہے اس کو ذرا ان کی وضاحت کے ساتھ جوڑیں گے آپ تو سمجھیں گے کہ میں نے یہ دو خبریں اکٹھی کیوں رکھی ہیں۔ تو میں بڑا اس وقت عجیب مخمس میں پڑ گیا، کسی حد تک کہیں کہ لطف اندوز بھی ہوا کہ یہ جان برینن نے شاید صحیح کہا ہو۔ سو یہ کہتا ہے جی ڈاکٹر کے روپ میں تھا، حالانکہ پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے وہ تصویر کیوں پوسٹ کی، پوپ لیو کی ضد میں پوسٹ کی اور کہا کہ میں مسیحائی کا کردار ادا کروں گا، اللہ معاف فرمائے، نعوذ باللہ۔ یہ صاحب کا جو معاملہ ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ جو اڈلٹ ووٹرز ہیں وہاں پہ 25% کے قریب ہیں جو کیتھولک ووٹرز ہیں، اور پوپ لیو ان کی نمائندگی کرتے ہیں تگڑی۔ بائیڈن بھی کیتھولک تھے اور میرے خیال کینیڈی بھی کیتھولک تھے، تو وہ ایک معاملہ ہے۔ تو یہ اپنی جو ووٹر بیس ہے، ریپبلکنس کی بڑی تعداد اس میں سے ہے، اور اس کی فکر اسے کھائے جا رہی تھی، تو پھر مجبور ہوا، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے مجبور نہیں ہوتا، ڈٹا رہتا ہے، جیسے کہ معافی بھی نہیں مانگ رہا۔ بارکیف وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ایک خبر میں، مضمون میں، وہ کہتے ہیں جو ایران کی جوہری تنصیبات یا سسٹم ہے وہ امریکی حملوں کے باوجود انٹیکٹ ہے اور وہ موجود ہے، وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا، تلف نہیں ہوا۔ آپ نے ہرمز کی جہاں تک بات ہے نا، ذکر اس کا جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، آپ دیکھیے میں نے ان کے بیانات کچھ اکٹھے کیے، اب اس کو بھی جان برینن سے ملا لیں۔ شروع میں انہوں نے کہا جب ایران نے آپ نے ہرمز پہ کنٹرول لیا اور جو عمومی ٹریفک تھی اس کی بندش کی شروع میں، تو انہوں نے کہا، امریکہ نے اور ٹرمپ نے کہا اوپن دی اسٹریٹ آف ہرمز، کھولیں اسے۔ پھر کہا ہیلپ اس ٹو اوپن دی اسٹریٹ، جب نیٹو کو مخاطب کیا، یو ایس کو، اپنا یو کے کو اور یورپی ممالک کو مخاطب کیا اور وہ نہیں آئے، تب اس نے کہا تھا ہیلپ اس ٹو اوپن دی اسٹریٹ آف ہرمز۔ پھر تیسرا بیان، وی ڈو ناٹ وانٹ دی اسٹریٹ ٹو اوپن، ہم نہیں چاہتے یہ کھلے نہ کھلے۔ یہ بیان بھی آپ کی نظر سے برا ہوگا، کھلے نہ کھلے ہماری بھاڑ سے، ہمارا تیل تو وینزویلا سے آتا، ہم تو وہاں سے تیل لیتے نہیں ہیں۔ چوتھا بیان، اوپن دی فکنگ اسٹریٹ اور آئی ول ڈسٹرائے یو آل، یہ جو مشہور زمانہ بدنام قسم کی گفتگو تھی کہ یہ کھولیں وگرنہ میں تباہ و برباد کر دوں گا۔ 4 بیانات، 5واں بیان بھی سن لیں، ناؤ وی ول بلاک دی اسٹریٹ آف ہرمز، اب ہم اس کو بند کرنے جا رہے ہیں۔ اب کوئی 3 جہاز آس پاس منڈلا رہے ہیں، جو میں نے دیکھا بی بی سی اور دیگر جو مانیٹرنگ کرنے والے ادارے ہیں کہ ایگزٹ انٹری نہیں ہو سکتی، پورٹس جو ایران کی وہ بند ہم رکھیں گے۔ یہ ہے جناب کی کہانی۔ اور میں نے جو پاسداران انقلاب کا ذکر کرنا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر خلیجی بندرگاہیں جو یہاں پہ جتنے ممالک کی ہیں، یا تو وہ سب کی سب محفوظ ہوں گی یا پھر وہ سب کی سب محفوظ نہیں ہوں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری بندرگاہیں محفوظ نہ ہوں اور باقی محفوظ ہوں۔ یہ بڑا معنی خیز ان کا بیان تھا جو انہوں نے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہم اس سلسلے میں جو بھی ممکن اقدامات ہوں گے وہ اٹھائیں گے۔ اور ایک بات ایرانین حکام نے کہی جو پاسداران انقلاب کے ترجمان ہیں کہ اگر جنگ جاری رہی، ہم پہ نافذ ہوئی، تو وی ول انویل کیپیسٹیز دیٹ دی اینیمی ہیز نو آئیڈیا اباؤٹ، ایسی صلاحیت کا اظہار کریں گے جس کا دشمن کو ابھی تک علم نہیں ہے، جو دشمن کے سامنے نہیں آئی۔ یہ بھی بڑی خطرناک بیان تھی۔ آئی تھنک ان کا بیان ہو یا ٹرمپ کی یہ آبنۂ ہرمز بند کرنے کی کہانی ہو، ہم تو عرض کر رہے ہیں کہ یہ پریشر بلڈنگ ٹیکٹکس ہیں، بارگیننگ ٹیکٹکس ہیں، تاکہ جلد سے جلد مذاکرات میں ون ون سچویشن فار بوتھ ہو جائے۔ امریکہ دراصل ان مذاکرات کی صورت میں ایسے میڈلز حاصل کرنا چاہتا ہے جو ٹرمپ کو مڈ ٹرم میں اور وہاں پہ جو ریٹنگ گری ہوئی ہے اس میں ایک مہمیز فراہم کر سکے، ایک کیٹلسٹ کے طور پر ایک اسٹیرائڈ کا ٹیکہ لگ سکے کہ دیکھیں جی میں فتح کر کے آ گیا ہوں، اپنے مطالبات منا لیے۔ ایران بھی وہاں ڈٹے کھڑا، وہ بھی انہوں نے کچی گولیں تو نہیں کھیلی۔ بارکیف وہ جو جے ڈی وینس کا میں نے ذکر کیا تھا، وہ نیتن یاہو نے کہا تھا کل کہ وہ مجھے رپورٹ کرتا ہے، مجھے بریف دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے بینگ کنٹرول بائی دیم،
ہم اور کیا کہیں گے اس کے علاوہ، کیونکہ اس نے کہا جہاز سے اس نے مجھے فون کیا تھا۔ خیر جی، ثالث جو ہے نا جی، یہ جاری ہے ابھی تک۔ آل پارٹی اسٹل بلیو اے ڈیل از پاسبل، دا ڈور از ناٹ کلوزڈ یٹ، بوتھ آر بارگیننگ۔ یہ ہے تبصرہ تازہ جو براک ریوڈ نے اپنی خبر میں دوسرے لمحے پہ جا کے بیان کیا۔ نظر رہے گی صورتحال کے اوپر۔ مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی شام کے ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔